अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 74 स्टार्ट करते हैं। वह तीनों मुराद हाउस से सीधा फ़हीम के पास हॉस्पिटल पहुंचे थे। रूहान उसके ट्रिप में इंजेक्शन से कोई दवाई ऐड कर रहा था, जबकि फ़हीम चेहरे पर बेजार तासा ली हुई खामोशी से लेटा था। सारे घर वालों को रूहान और आदिल ने वापस भेज दिया था। अब सिर्फ वही दोनों फ़हीम का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर मौजूद थे। रूहान का हाउस जॉब कंप्लीट हो गया था और आजकल हादी के हॉस्पिटल में काम कर रहा था। रकीब ने आते ही बेजार से फ़हीम पर हमला कर दिया था। क्यों बेकमीने, तुझे बिस्तर पर पार कर भी चैन नहीं है? क्यों कॉल कर रहा था मुझे? इतना ही मेरी याद में तड़प रहा था तो रूहान को गले लगा लेता। मेरे रूम में ये है तो सही तेरे सामने दीदार करने को। रकीब ने फ़हीम की गर्दन दबोचते हुए कहा, जो पहले ही बुरी तरह से दुख रहे थे। तभी रकीब के जोर से गर्दन पकड़ने पर फ़हीम ने चलाकर एक जोरदार लात रकीब के पेट पर मार दी और फ़हीम के साथ रूहान ने भी रकीब को आंखें दिखाई दी, जबकि हालिब और आदि उनकी नोक चोक से बेनियाज सुकून से सामने पड़े सोफे पर डह गए थे। रकीब, ये छिछोरी हरकतें यहाँ मत कर, ये हॉस्पिटल है, घर नहीं। और हुआ क्या है, क्यों भड़क रहा है तू फ़हीम पर? क्या किया है उसने? रूहान ने फ़हीम के सवाल को जुबान दे दी थी। मैं सनम से मिलने गया था। रकीब ने धीरे धीरे पूरा किस्सा फ़हीम और रूहान को बता दिया था। रूहान के दिल में यह सब सुनते हुए दर्द की तेज ठीसें से उठने लगी थी, मगर वो दिल का दर्द नजरअंदाज करता कर्ब से मुस्कुरा दिया था। वो लड़की जिससे वो अचानक ही मिला था, जो उसके दिल को पहली ही नजर में तस्खीर कर गई थी, वही लड़की उसके भाई की मोहब्बत थी। बहुत जल्द अपनी आंखों के सामने वो अपनी ही मोहब्बत को अपने भाई की दुल्हन के रूप में देखने वाला था। आजकल घर में भी हर वक्त रकीम की शादी का जिक्र चलता रहता था, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल में वक्त गुजारने को तरजीह देता था। और अब रकीम और उसके सामने सनम से अपनी मुलाकात का किस्सा सुना रहा था, जो रूहान के जब्त का शदीद तरीन इम्तिहान साबित हो रहा था। मगर वह खामोशी से बज़ाहिर मुस्कुराते सब सुनने पर मजबूर था कि सब अब जिंदगी यूं ही गुजरनी थी। आखिर कब तक वो अपने सामने इस हकीकत को जुटला सकता था? अब जिंदगी भर ऐसे ही बर्दाश्त करते रहना था, और वैसे भी अब फरार का कोई फायदा नहीं था। जबकि रूहान की तरह फ़हीम के चेहरे के तासरात भी नहायत ही दर्द पड़े थे। इसे हजम नहीं हो रहा था कि वो तीनों कमीने उसके बिना ही अपनी होने वाली बीवियों से मिल रहे हैं। सत्यानाश हो तुम तीनों का कमीनों, अकेले चले गए मुझे लिए बिना। कम से कम मेरे ठीक होने का वेट ही कर लेते, या मुझे भी आशा से मिलवाने के लिए ले चलते। मैं उसको अपने ही जहम में दिखा देता। शायद मेरे जहम देख कर ही अपने होने वाले मिजाजी खुदा पर हमला करवाने का थोड़ा सा अफसोस होता। फ़हीम का चेहरा लटक गया था। हाँ, अफसोस तो है उसे, बहुत अफसोस है। आपकी बार हालिब बोल उठा था। उसके पापा फ़हीम का लटका हुआ चेहरा फिर से खिल उठा था। उसे अफसोस है, मगर तुझ पर हमले करने का नहीं, बल्कि इस बात का कि तू बच कैसे गया। मुंह बार बार का कोसे देते हुए उसने तुझे मेरे सामने इस छोटी जलपरी ने कहा था कि कहीं बाहर जाने के बजाय फ़हीम की इयादत को चली जाओ, मगर तेरा नाम सुनकर ही तो वो बढ़ गई भाई। कहने लगी, इस गद्दे का एक्सीडेंट हो या ना हो, ऊपर चला जाए माई फुट। उसका एक्सीडेंट हो या वो ऊपर चला जाए माई फुट, मरता है तो मरे मेरी बिला से। उसे तो इस बात का भी शदीद दुख है कि तुझे देखने सुहेब अंकल और ज़ैद अंकल क्यों चले आए। तुझसे शादी होने के गम में रात के इस पैर अपने फूटे नसीब को रोने जा रही थी। अपने बहनों के रोकने के बावजूद भी नहीं मानी और घर से चली गई। हमने तो भाई ऊपर वहीं पर बैठे बैठे कलमा पा लिया था। तेरे मुस्तकबिल का अल्लाह ही मालिक है। आदि ने फ़हीम को तफसीर सब बताया था, जिसे सुनकर उसे वाकई सदमा हुआ था। उसकी रोनी सूरत देखकर इन चारों को बहुत ही जोर की हंसी आई थी, मगर जब्त कर गए। रूहान ने अपना गम भूलकर फ़हीम के पास पड़े स्टूल पर बैठा हमदर्दी से उसको देखने लगा था। आयशा मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही, मुझे बहुत ही सदमा हुआ है। फ़हीम ने तासुब से नफी में सह लाया था। अभी से हौसला हार या काके, हिम्मत कर मेरे चांद। अभी तो उसने कुछ भी नहीं किया, आगे वो उसे ज्यादा करने का इरादा रख दिया। मुझे लगता है तुझे इशफाक अंकल के कुत्ते की बदवा लग गई है। तूने उसे बहुत ही मिर्चें खिलाई है ना, इसलिए अब तेरी जिंदगी भी उस कुत्ते जैसी होने जा रही है। बस फर्क इतना है कि पहले तू कुत्ते को मिर्चें खिलाता था, अब आशा तुझे मिर्चें खिलाएगी। रकीब ने गहरी सांस पड़कर अफसोस जाहिर किया था, और फ़हीम ने बनाकर उसको मारने के लिए अपने पीछे रखा हुआ तकिया जोर से उसकी तरफ उछाला था, जिससे मुस्कुराकर रकीब ने कैच कर लिया था। ज्यादा दिमाग खराब मत कर मेरा। एक तो पहले ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इसलिए सिर्फ इसलिए मैंने उसके भेजे हुए इन चूहों से मुफ्त में मार खा ली कि किसी तरह तो ये अदले बदले का सिलसिला खत्म हो। यार मैं थक गया हूँ उसकी नफरत सहते सहते। उसे बहुत ही मोहब्बत करता हूँ, मगर अब तक इंसान वाली जुबान में उससे कह पाया हूँ ना, उसे अपनी मोहब्बत मनवा सका हूँ। हर बार उसकी जिद और मेरा गुस्सा दोनों हमारी मोहब्बत के बीच आ जाते हैं। जानता है, जब उसके भेजे हुए इन गुड्डू ने मुझ पर हमला किया तो उसकी आंखें मुझ पर वार होते देखकर खुशी से चमकने लगी थी, और इसको खुश देखकर मैंने अपने बचाव की कोई भी कोशिश नहीं की थी। सिर्फ ये सोचकर मार खाता रहा कि मैंने जो कुछ उसके साथ किया है आज उसका अजाला हो जाएगा। शायद
मुझे चोट पहुंचता देखकर वो सुकून पाले, मगर वो अब भी मुझसे इतनी ही नफरत करती है। फ़हीम की आवाज़ में छुपी बेबसी और शिकस्त की वो सब अच्छी तरह महसूस करते। लेकिन फ़हीम, ये भी तो सोच कि तूने आज तक कब से उस इंसानों की तरह ढंग से बात किया। शुरुआत में आयशा बिल्कुल ठीक थी, तुझे कितनी इज्जत देती थी, कितनी अच्छी बात करती थी, मगर जिस दिन हम यहाँ वापस आ रहे थे उस दिन होटल में शुरुआत की थी तूने। मैं मानता हूँ कि उसकी ड्रेसिंग सही नहीं थी, हमें उसे देखकर बुरा लगा था, मगर ये बात अक्कर या गुस्से से समझाने के बजाय तुझे प्यार से उसे बतानी चाहिए थी। यहाँ तक कि तूने बिना किसी हक के उस पर हाथ भी उठाया था। फिर उस कंग फू पांडे के कारनामे से वो और भी बढ़ गई। यहाँ पाकिस्तान आने के बाद भी तूने उसकी कोई माजत नहीं की, उल्टा जिन जिन बातों से वो चिढ़ती है तूने जानबूझ के उसके साथ वही बातें की। कितना रोका था मैंने शादी में तुझे, मगर तूने उसका हाथ पकड़ लिया, इतने लोगों के बीच, ये सोचे बिना कि वहां सारे उसके रिश्तेदार जमा थे। कोई देख लेता तो तुझे नहीं उसे गलत समझता। तो फजूल की जिद लगाए हुए था कि हाथ नहीं छोड़ूंगा, तो इसने भी बिना किसी तकल्लुफ के सामने सबके सामने जड़ दिया थप्पड़। फिर उसमें बुरा मानने की क्या बात थी? और फिर अपनी गलती मानने के बजाय तूने उसे किडनैप करके अपने लिए उसकी नफरत का ग्राफ मजीद बढ़ा लिया। बल्कि ये तो उसकी अच्छाई है कि अब तक उसने अपने घर वालों को ये सब बातें नहीं बताई, वरना वो लोग रिश्ता देने के बजाय जूते मारते तुझे। ज्यादा अंकल और जहेब अंकल के साथ फूफा जान भी शामिल हो जाते। रकीब ने फ़हीम को सच का आईना दिखाता, जिसको देखकर उसके लबों पर चुपकी मोहर लग गए थे। अच्छा देख, अब एक हफ्ते बाद शादी तो हो रही है ना, तब तक तू बिल्कुल खामोशी से ये वक्त काटे। इस दौरान ना कोई कारनामा करना और ना ही आशा से बात करने की कोशिश करना। तेरी एक भी ऐसी वैसी हरकत आशा के साथ साथ फूफा जान को भी फिर से भड़का देगी। देखा था ना आज कैसे सबके सामने बैठकर नीही बहा रहा था। शुक्र कर फूफा जान को तरस आ गया तुझ पर, वरना वो वाकई आशा का हाथ तेरे सामने ही अपने दोस्त के बेटे को थमा देते। तो तेरी भलाई अब इसी में है कि शादी तक मुंह पर कफर डाल बैठा रहे। हैरियत और सुकून से शादी हो जाने दे, उसके बाद तू आशा से सुकून को सब समझा देना। आई एम श्योर तू दिल से माफी मांगेगा ना तो वो सब भूलकर तुझे माफ कर देगी। अब बता क्यों कॉल कर रहा था तू? तेरी कॉल पर सनम सोते हुए उठ गई थी। हालांकि मैं उसके रूम में उसे बेराम की वीडियो दिखाने गया था, मगर उसको सोता हुआ देखकर उसकी नींद खराब होने के डर से मैं बिल्कुल खामोशी से एक तरफ बैठ गया। उसे महवियत से देखता रहा, सोते हुए स्लीपिंग ब्यूटी लग रही थी बिल्कुल। वाह, मगर तेरे लगातार बजते फोन ने उसकी नींद तोड़कर डाल दी। अगर बंदा एक बार कॉल काट देता है तो तुझे समझ जाना चाहिए कोई जरूरी काम कर रहा होगा, लेकिन नहीं, तूने शायद कसम खाई थी इसी वक्त मुझसे बात करके रहेगा। अब बोल भी दे, क्या हुनकों की तरह मेरी सूरत देख रहा है? रकीब ने फ़हीम का उतरा हुआ चेहरा देखा नहीं गया था, इसलिए उसे हल्के फुल्के लहजे में डबड़ते हुए उसे फ़हीम को समझाने की कोशिश भी की थी, जबकि रकीब के जुबानी सनम के मतलब बात सुनकर रूहान अपनी गर्दन झुका गया था। अब भी मैंने तुझे कॉल नहीं की, मेरे पास तो मेरा फोन नहीं है, वो तो शायद वहीं पार्क में गिर गया था। हो सकता है आशा के इन कमीने गुंडों ने निकाल लिया हो। फ़हीम ने मुंह बनाते हुए रकीम को बताया था, और रकीम उसके बाप पर ठट्टर का उसका चेहरा देखते हुए कुछ सोचने लगा था। मैंने शाम को जब तुझे कॉल किया तो किसी बंदे ने फोन उठाकर मुझे बताया कि उन्हें जख्मी हालत में सरापा मिला है और वो तुझे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। जहां तक मुझे याद है, बात करने के दौरान दूसरी तरफ से गाड़ियों की आवाजें आ रही थी, यानी वो तुझे हॉस्पिटल लेकर जाते मुझसे बात करते। तो तेरा फोन इन लोगों के पास है। क्या यही वही लोग थे जिन्होंने तुझे पीटा है? रकीम ने फ़हीम से पूछा। हाँ, ये वही कमीने होंगे, क्योंकि मुझे मारने के बाद आशा ने उसे कहा था कि मुझे किसी हॉस्पिटल के आगे फेंक दे, और फिर उन्होंने मुझे पकड़कर एक गाड़ी में डाला। उसके बाद ही सर में इतना तेज दर्द उठा था कि मुझे आगे याद नहीं था कि कब मैं बेहोश हुआ और कब यहाँ तक आया। फ़हीम ने रकीम को पूरी बात बताई थी, जिस पर हालिब, आदिल, रूहान और रकीम चौंके थे। अच्छा ये बता कि तेरे फोन में लॉक वगैरह लगा है कोई? रकीब ने पूछा था। नहीं, स्लाइडिंग लॉक है, सिंपल सा, बस स्लाइड को बाएं तरफ स्वीप करो तो अनलॉक हो जाता है। मेरे फोन में घर में स्वाइप बच्चों के कोई और घुसता नहीं, तो लॉक क्या लगाऊंगा? फबीहा और फात हर वक्त मेरा फोन लिए रहते हैं, तो उनमें उसको लॉक नहीं करता, और ना ही बच्चों की वजह से ऐसा कोई खास मवाद रखता हूँ जिसे भाई या डैड देकर मुझे जूते लगाए। फ़हीम ने रकीम को वजाहत से बताया था। उसकी बात सुनकर रकीम ने पुरसोच अंदाज में सारा असबाब मिलाया था। हाँ, यानी इन चूहों ने खुद अपनी मौत को आवाज दिया है। उन्होंने तेरे फोन से मुझे 3 बार कॉल किया, इसीलिए कि तेरे नंबर पर लास्ट कॉल मेरी ही लगी थी। अब पता ये लगाना है कि वो मुझे कॉल क्यों कर रहे थे, और साथ ही जरा तेरी खिदमत का बदला हम भी उनके हाथ दाढ़ी काट के ले लेंगे। क्यों आदि हाली, पता लगाए फिर ये आशा के गुंडे हमें क्यों याद कर रहे हैं? रकीब ने सामने सोफे पर पैर पसार कर लेटे हुए हालिब और रूहान के पास आकर खड़े हुए आदि से पूछा था। आदि ने गर्दन हिलाकर अपनी रजामंदी दे दी थी, जबकि हालिब ने महज दोनों हाथों के अंगूठे दिखाते हुए उसे डन कहा था। लेकिन ध्यान से रखी, जो भी करना सोच समझ कर करना, क्योंकि एक हफ्ते बाद
شادی ہے تمہاری، سو بی کیئرفل اوکے۔ روحان نے بھی سمجھانا اپنا فرض سمجھا تھا۔ اس کے باپا رکیم اور عادل نے اسباب میں ساحل لایا تھا، جبکہ حالف آنکھیں موتے اپنی سفین کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ عادی آئس کو آفس لے آیا تھا۔ پورے راستے آئس شرارتیں اور مستیاں کرتے خوشی سے چہکتا رہا تھا اور بیٹے کو خوش پاش دے کر عادی کا ڈیرو خون بڑا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کو خوش دے کر خود بھی خوشی سے سرشار بابا اس کا چوم رہا تھا۔ پھر آفس کے اندر پہنچتے ہی پورا سٹاف حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے ہینڈسم ڈیشنگ سے باس کو دیکھنے لگا۔ نیک سکھ سے تیار اس کا ہینڈسم باس عادل افندی ایک چھوٹے سے بچے کو اپنی گود میں اٹھائے اپنے روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سر، آپ کی گود میں یہ کس کیوٹ بچے کو لے کر جا رہے ہیں؟ یہ تو بالکل سر جیسا لگ رہا ہے، اس کا بیٹا ہے کیا؟ مگر سر کا تو اپنی وائف سے شاید سیپریشن ہو گیا تھا نا، پھر یہ بچہ کون ہے؟ اس کے پورے آفس میں یہی 6 منگولیاں اور تھی، جبکہ وہ ہر چیز سے بے نیاز روم کے باہر اپنی سیکرٹری کے روم کو ناک کرتا ہوا آئس کو لیے ہوئے اپنے روم کے اندر چلا گیا تھا۔ اپنے باس کی یہ محسوس دستک اس کی پرسنل سیکرٹری رائمہ مجتبیٰ پہچانتی تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کو میروسا کی مبالغت کی بنا پر عادل نے اپنی پرسنل سیکرٹری کے لیے اپوائنٹ کیا تھا۔ یہ لڑکی ابھی گریجویٹ بھی نہیں تھی، ہاں مگر ضرورت مند ضرور تھی، کیونکہ جب وہ افندی انڈسٹریز نوکری کے لیے آئی تھی اس وقت اس کی ماں کو پیرالائز کا اٹیک ہوا تھا۔ گھر کو اس کی ماں اکیلے ہی چلاتی تھی، کیونکہ اس کے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ ایسے میں رائمہ کے لیے جاب کرنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ اسے چھوٹی بس ایک بہن تھی جو ابھی اسکول میں پڑھتے تھے، بھائی کوئی تھا نہیں، اس لیے جو بھی کرنا تھا اسے کرنا تھا۔ مختلف کمپنیوں میں انٹرویو دیتے اور ریجیکشن کی مار سہتے سہتے وہ تقریباً مایوس ہی ہو گئی تھی، اور ایک دن اخبار میں پرسنل سیکرٹری کا اشتہار دیکھ کر وہ ڈرتے ڈرتے افندی انڈسٹریز چلی آئی تھی۔ اسے بالکل بھی امید نہ تھی کہ یہ جاب اسے ملے گی، مگر افندی انڈسٹریز کی آفر کی گئی سیلری اتنی شاندار تھی کہ وہ اپنی قسمت آزمانے جہاں پر وقت سے پہلے چلی آئی تھی۔ اسے یاد تھا وہ کمپنی میں جاب کرنے کے لیے آنے والی پہلی امیدوار تھی، تبھی سب سے پہلے انٹرویو کے لیے اسے بلایا گیا تھا، مگر سامنے اپنے انٹرویو پینل کے ساتھ بیٹھے اس شہزادوں جیسی آن بان والے ہینڈسم و باوقار شخص کو دیکھ کر اپنی جگہ فری سی ہو گئی تھی، جس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر اپنی نگاہیں جھکا لی تھی، مگر رائمہ کے لیے وہ ایک نظر بھی جان لیوا تھی۔ اس کے بعد وہ بامشکل خود کو کمپوز کرتی اندر آئی اور انٹرویو میں چھپے ہوئے سوالوں کے جواب اعتماد سے دے دی۔ انٹرویو ختم ہی ہو گیا تھا، مگر اس شخص نے نہ کوئی سوال اسے پوچھا، نہ دوبارہ نظر اٹھا کر اس کو دیکھا تھا، جبکہ انٹرویو اسی کی پرسنل سیکرٹری کے لیے ہو رہا تھا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ باہر آ گئی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی گھر کے لیے روانہ ہو گئی تھی، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اسی شام اسے افندی انڈسٹری سے کال آ گئی کہ اسے اپائنٹ کر لیا گیا ہے اور اگلے دن اسے جوائننگ بھی کرنا ہے۔ وہ خوش تھی، بہت زیادہ خوش تھی۔ اسے اپنے جاب ملنے سے زیادہ اس شخص کو روزانہ دیکھنے کی خوشی نے سرشار کر دیا تھا، جو پہلی ہی نظر میں اس کے دل میں اتر گیا تھا۔ اور اب تو رائمہ کو یہاں پر جاب کرتے ہوئے 1.5 سال ہو گیا تھا، مگر عادل صاحب نے آج تک ضرورت سے زیادہ اسے بات تک نہ کی تھی، کبھی اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب بھی اسے مخاطب ہوتا تھا اسے دیکھنے سے گریز ہی کرتا تھا، اور یہی بات رائمہ کے دل میں اس کی قدر کو مزید بڑھا گئی تھی۔ حالانکہ آفس جوائن کرنے کے 1 مہینے کے اندر ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ عادل افندی شادی شدہ ہیں اور اپنی وائف سے الگ رہتے ہیں، مگر اس نے عادل صاحب کو لے کر کبھی کوئی بھی حواف نہیں دیکھے تھے اور عادل کے سر کے بیچ موجود فرق کو اچھی طرح پہچانتی تھی، اس لیے اس خبر نے اسے زیادہ شاک نہیں کیا تھا۔ اسے تو بس نہایت ہی ہینڈسم، نرم ہو اور سنجیدہ سے عادل صاحب پسند تھے، جو اس کا آئیڈیل تھے۔ انہیں دیکھ کر ہمیشہ وہ سوچتی تھی کہ مرد کو اسی طرح باروب اور باوقار ہونا چاہیے۔ اپنی سیٹ پر بیٹھی وہ نہ جانے کب تک یہی سب سوچتی رہی تھی کہ فون کی بجتی ہوئی تیز بیل نے اسے خیالوں کی دنیا سے کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ اوہ، سر نے بلایا تھا، میں بھول گئی۔ اسے سر پر ہاتھ مارتے جلدی سے آگے بڑھ کر فون اٹھایا تھا۔ ہیلو سر، وہ شائستگی سے بولتی۔ مس رائمہ، میں نے دروازہ ناک کیا تھا، لگتا ہے آپ کو آواز نہیں آئی۔ اینی وے پلیز میرے روم میں آئے۔ عادی کی شائستہ آواز سن کر وہ زبان تل دبا کر مسکرائے تھے۔ اوکے سر۔ فون اٹھا کر رائمہ تیز سے اٹھی تھی اور عادی کے روم میں چلی آئی تھی۔ وہ اپنی سیٹ پر موجود نہیں تھا۔ اس نے گردن گھما کر دائیں طرف دیکھا، دوسری طرف موجود صوفے پر وہ ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کے اور بچے کے بیچ میں صوفے پر کچھ سافٹ ٹوائز پڑے تھے، جو کہ عارفہ نے اس کی فیڈر، ڈائپر وغیرہ کے ساتھ ہی بیگ میں رکھ دیے تھے۔ رائمہ سر کے ساتھ اس چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ سر، یہ بیبی کون ہے؟ رائمہ کی حیران سی آواز پر عادی نے مڑ کر اس کو دیکھا تھا۔ مس رائمہ، یہ میرا بیٹا ہے۔ عادی نے آئس کی گود میں چھوٹا سا یلو کلر کا معمولی ڈاگ پھینکا تھا، جو کہ آئس نے دوبارہ سے باپ کے منہ پر کھینچ مارا تھا، جبکہ رائمہ اس بار بالکل کنگ رہ گئی تھی۔ تو کیا سر کی بیوی واپس آ گئی؟ رائمہ حیرت سے سوچتی ہوئی دھیرے دھیرے عادی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی تھی اور آئس کو غور سے دیکھنے لگی تھی، مگر اس بار
اس کو حیرت کا دوسرا جھٹکا لگا تھا. وہ بچہ بالکل عادل سر کی دوسری کاپی تھا. یعنی سر سچ کہہ رہے تھے. رائما سوچتے ہوئے آئس کو باپ کے ساتھ اٹکیلیاں کرتے ہوئے دیکھنے لگی. مس رائما، ڈیڈ آفس آ گئے ہیں کیا؟ آدی نے آئس کو دوبارہ گود میں لے لیا تھا. جی سر، آ گئے ہیں. رائما نے آئس پر نظر جمائے ہوئے جواب دیا تھا. اوکے، تو ایک کام کریں، میرے بیٹے سے ذرا دوستی وغیرہ کریں اور اسے اپنے ساتھ اپنے روم میں لے جائیں. مس ہانیہ اور وردہ وغیرہ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیجیے گا. میں ڈیڈ کے پاس جا رہا ہوں. جب آپ کو کال کروں آپ آئس کو لے کر ڈیڈ کے روم میں آ جائیے گا. آدی نے آئس کو رائما کی گود میں دیا تھا اور ساتھ ہی اس کے ٹوائز بھی سمیٹ کر بیگ میں ڈالتے ہوئے بیگ رائما کو تھما دیا تھا. آئس دوبارہ سے آدی کے پاس آنے کی ضد کرنے لگا تھا، مگر رائما اسے بہلاتے ہوئے جلدی سے روم سے نکل گیا تھی اور آدی ڈیڈ کے روم میں چلا آیا. السلام علیکم ڈیڈ. وہ گلاس ڈور کھولتا ہوا ان کے آفس میں داخل ہوا. سامنے سینٹر چیئر پر شہریار صاحب بیٹھے کسی فون پر بات کر رہے تھے. بیٹے کو دیکھ کر انہوں نے فون واپس رکھ دیا تھا اور آدی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے. فوراً سلام کرتا ان کے سامنے پڑے چیئر پر بیٹھنے لگا تھا. وعلیکم السلام پرہودار، کہاں پر غائب ہو آج کل؟ اور اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ تم باپ کا فون بھی نہیں اٹھاتے ہو. مجھے نوکروں سے تمہاری حیرت پوچھنی پڑتی ہے. کیا یہ وقت دیکھنا بھی باقی رہ گیا تھا آدی؟ شہریار صاحب دونوں ہاتھ ٹیبل پر جما کر اس کی طرف جھوتے ہوئے سنجیدگی سے بولے تھے. اور باپ کے شکایتی انداز پر آدی نے گہری سانس بھرتے مسکرا دیا تھا. اس نے نجمہ، شاہد اور گھر کے باقی نوکروں سے بھی کہہ رکھا تھا کہ شہریار صاحب کی کال آئے تو انہیں مہروسہ اور رائز کے بارے میں نہ بتائیں، کیونکہ آدی سب کچھ خود انہیں بتانا چاہتا تھا. تو اسی لیے میرے ڈیڈ مجھ سے ناراض ہے کہ انہیں میری یاد آ رہی تھی. آدی نے شرارت سے باپ کو دیکھا تھا اور حفظ کو دیکھ رہے تھے. آدی، تم مجھے بہت ہی پریشان کرنے لگی ہو. تمہاری طرف سے پتہ ہے میں کتنا ٹینس رہتا ہوں. تمہاری ماں بھی اب تک نہیں آئی، نہ جانے کیا کاری ہے وہاں، اور تم بھی گھر سے لاپتہ ہو، اور اب تم مجھ سے باتیں بھی چھپانے لگے ہو. شہریار صاحب نے حفقی سے اس کو دیکھا تھا. ان کی باتیں چھپانے والی بات پر آدی ٹھٹک گیا تھا. میں نے اب سے کیا چھپایا ڈیڈ؟ آدی نے سر جھکاتے ہوئے ان سے پوچھا تھا اور یہی شہریار صاحب چونک کے تھے. آدی نے ان سے نظر نہیں ملائی تھی. یعنی رضوان ٹھیک کہہ رہا تھا، میروسا واپس آ گئی ہے اور تم 2 دن سے اسی کے ساتھ تھے. آئی ایم رائٹ؟ شہریار صاحب اپنی چیئر سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئے تھے، جبکہ آدی نے رضوان کا نام سن کر حیرت سے باپ کو دیکھا تھا. لیکن ان کی سوالیہ نظر میں چیئر پر مرکوز دیکھ کر اسے اسباب میں سر ہلاتے تھا اور شہریار صاحب کو اس پر شدید غصہ آیا تھا. وہ کتنی دیدہ دلیری سے یہ بات قبول کر رہا تھا. لیکن کیوں آئی ہے وہ واپس؟ تم نے اسے معاف بھی کر دیا؟ وائی آدی، مزاج سمجھ رکھا ہے اس نے تمہاری زندگی کو، اس رشتے کو. 2 دن پہلے رضوان مجھے میرے آفس کے باہر ملا تھا اور اس نے بتایا کہ میروسا واپس آ گئی ہے. اس نے تمہاری گاڑی میں اسے تمہارے ساتھ ہی سگنل پر دیکھا تھا، مگر میں نے اس پر یقین نہیں کیا تھا. لیکن پرسوں رات سے لے کر کل رات کی تمہاری غیر موجودگی نے رضوان کی بات کو ہی تصدیق کر دیا، اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے. تم اس لڑکی سے ایک بار پھر ہار گئے عادل افندی. شہریار صاحب غصے سے آدی کے سینے پر شہادت کی انگلی جما کر بول تھے. اس کی بات سن کر وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا تھا. ہاں ڈیڈ، میں ہار گیا اسے، بلکہ میں تو اسے شروع سے ہارتا آیا ہوں. آپ کو اس بات کا چاہے کتنا ہی غم کیوں نہ ہو، مگر مجھے اس سے ہار کر بہت ہی خوشی ہوتی ہے. اور ہاں، وہ واپس آ گئی ہے، مگر اس کے واپس آنے کے پیچھے ایک بڑی وجہ ہے. آدی نے سامنے رکھا ہوا فون اٹھا کر رائما کو کال کیا تھا. جی مس رائما، اندر آ جائیں. آدی نے رائما سے بات کر کے فون واپس ٹیبل پر رکھ دیا تھا، جبکہ شہریار صاحب ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگے تھے. تبھی رائما آئس کو گود میں لیے ہوئے اندر چلی آئی تھی. آئس رائما کی گود میں بردن سے رو رہا تھا. پاپا پاپا. جیسے ہی آئس کی نظر بار پڑی، وہ روتا ہوا ہاتھ آگے کی طرف کیے ہوئے آدی کے پاس چلایا تھا. آدی نے آگے بڑھ کر اسے گود میں لیا تھا، جبکہ شہریار افندی پھٹی پھٹی آنکھوں سے آئس کو دیکھنے لگے تھے، جو کہ ہو بہو آدی کا دوسرا روپ تھا. آدی کی گود میں اس کے گلے سے چپکے آئس کو دیکھ کر انہیں آدی کا بچپن یاد آ گیا تھا. وہ بچہ بالکل آدی کی کاربن کاپی تھا. اپنے سامنے کھڑے آدی کو اپنے بچے کے لاڈ اٹھاتا دیکھ کر وہ ششدر ڈال گئے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ وقت انہیں کھینچ کر 26 سال پیچھے لے گیا ہو اور آئس ننھے آدی کی صورت میں ان کے سامنے موجود ہو. یہ ہے میروسا کی واپسی کی وجہ ڈیڈ، میرا بیٹا اور آپ کا پوتا آئس افندی. آدی کے آواز پر جیسے پورے آفس کی چھت شہریار صاحب کے اوپر آ گئی تھی اور وہ حیرت سے مجسمے کی طرح ساکت کھڑے رہ گئے تھے. یہ کیا کہہ رہی ہو تم آدی؟ یہ تمہارا بیٹا ہے؟ شہریار صاحب نے حیرت سے آئس کے چہرے کو انگلیوں سے چھوا تھا. لفظ ٹوٹ کر ان کے لبوں سے ادا ہو تھے اور آدی ان کی حیرت پر دھیرے سے مسکرا دیا تھا. جی ڈیڈ، یہ میرا بیٹا ہے. اینجل جب یہاں سے گئی تھی تو وہ پریگننٹ تھی اور اب آئس بھی سال بھر سے زیادہ کا ہو گیا ہے. آدی نے آئس کو دیکھتے ہوئے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تھا. اس نے آئس کو اپنا فون دے دیا تھا اور وہ مدد سے فون میں مگن ہو گیا تھا.
جبکہ شاریہ صاحب بیٹے کی گود میں موجود پوتے کو اب بھی شوق سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ان کے لفظ گونگے ہو گئے تھے۔ اعتراض یا ناگواری کا کوئی احساس پاس نہیں بٹکا تھا، کیونکہ حقیقت مجسم اس بچے کے روح میں ان کے سامنے تھی۔ ان کے بیٹے کا بیٹا جو بالکل اپنے باپ کی صورت لیے ہوئے ان کے سامنے موجود تھا۔ عادی 1 سال کی عمر میں ہو ایسا ہی دکھتا تھا۔ ان کے سامنے اس وقت آئس نہیں بلکہ سال بھر کا عادی موجود تھا۔ تبھی انہوں نے ٹرانس کسی کیفیت میں ہاتھ بڑھا کر آئس کو عادی کے گود سے لے لیا تھا اور اس کے چہرے، گردن، سر، آنکھوں، ناک وغیرہ کو چھو چھو کر دیکھنے لگے تھے۔ او میرے خدا عادی، یہ تو بالکل تمہاری تصویر ہے، یہ ایک دم تم جیسا ہے، یہ تو بالکل زاویہ اور حالب وغیرہ معاملہ ہو گیا، ایک دم سیم ٹو سیم۔ یہ میرا پوتا ہے، تمہارا بیٹا، شاعر افندی حیرت سے بولتے ہوئے نم آنکھوں کے ساتھ ہی زور سے ہنس دیے تھے اور آئس کے گال کو چوم کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ان کے دل میں ٹھنڈک سی اترتی چلی گئی تھی۔ یہ ان کے خون کی خوشبو تھی۔ ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ بچہ ان کا خون ہے۔ ان کے پاس آتی وہ منوس سی خوشبو ان کی تھی۔ انہوں نے فرتے جذبات سے آئس کی پیشانی چوم لی تھی، مگر آئس باپ کا موبائل بھول کر ٹکر ٹکر دادا کی صورت کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کی سن دیکھنے پر شاعریہ صاحب مسکرا دیتے۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو شہزادے؟ دادا ہوں تمہارے باپ کا باپ، لاؤ اپنا ہاتھ ادھر۔ شاعریہ صاحب نے آئس کے ہاتھ پر ہلکے سے ہائی فائی دیا تھا اور آئس نے ایک ہاتھ سے باپ کا فون پکڑا ہوا تھا اور وہ دادا کو مسکراتا ہوا دیکھ کر باپ کی طرح ان کی گود میں بھی خوشی سے اچھلنے لگا تھا۔ شاعریہ صاحب نے دوبارہ اس کے سر پر پیار کیا تھا۔ تبھی ایک انجانا آنسو اچانک ٹوٹ کر ان کی آنکھ سے گرا تھا اور وہ آئس کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹے کو دیکھنے لگے تھے۔ عادی ان دونوں کو مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ انہیں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے اس پاک ذات کا شکر ادا کیا تھا جس نے انہیں یہ خوشی دیکھنی نصیب کی تھی۔ کل تک وہ بیٹے کی تنہا زندگی کو دیکھ کر چپکے روتے تھے اور آج اللہ نے اس کی زندگی میں دوبارہ سے خوشیاں لوٹا دی تھی۔ عادی مجھے بتاؤ بیٹا یہ سب کیا ہے؟ میروسا کہاں تھی 2 سالوں سے اور اس نے آئس کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ آئس کو لیے اپنی چیپر واپس بیٹھ گئے تھے اور اسے اپنے سامنے پڑی ٹیبل پر بٹھا دیا تھا، جبکہ عادی بھی دوبارہ سے ان کے سامنے پڑی چیپر بیٹھ گیا تھا۔ ڈیڈ حقیقت اتنی تلخ اور جان لیوا ہے کہ اس کے بارے میں اس وقت بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے۔ میں آپ کو سب بتاؤں گا ڈیڈ، مگر اس وقت نہیں، کیونکہ مجھے بھی اینجل کے اصل مجرموں کو پکڑنا ہے جن کی وجہ سے مجھے اور میری بیوی بچے بہت ہی دکھ اٹھانے پڑے ہیں۔ بہت جلد میرے ہاتھ ان کے گریبان تک ہوں گے۔ ان سے ایک ایک لمحے کا حساب لوں گا۔ ایک ایک ستم جو انہوں نے میری اینجل پر توڑا ہے اس کا فرض انہیں چکانا پڑے گا۔ اپنے درد کو اگر میں بھول بھی جاؤں تو اپنی بیوی اور بچے کے حصے میں آئی اذیتیں نہیں بھول سکتا، اس لیے بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا ہوں جب میں انہیں دنیا کے سامنے بے نقاب کر سکوں، اپنی بیوی کے دامن پر لگا ہوا یہ بد کردار کا داغ مٹا سکوں۔ اور وقت دور نہیں ہے ڈیڈ، بہت قریب ہے۔ اور ہاں مجھے اس سب میں آپ کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہوگی۔ عادی نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور شاعریہ صاحب حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگے تھے۔ مگر عادی بات کیا ہے؟ کس ظلم کی بات کر رہے ہو؟ کون مجرم؟ کیا ہوا ہے میروسا کے ساتھ؟ مجھے بتاؤ صحیح بیٹا، میروسا تھی کہاں اتنے وقت سے؟ شاعریہ صاحب اس کی باتوں پر الجھ کر رہ گئے تھے۔